کہ اگر آئین نہیں رہتا اور سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سڑکیں فیصلہ کریں گی، گلیاں فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ اگر سڑک اور گلی کے اوپر پاکستان کے لوگ نہیں نکل سکتے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اگر پاکستان کے آئین کو ختم کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر سپریم کورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی حقوق کے لیے اپنی بات کریں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے خود باہر نکلنا ہوگا. کل مریم نواز نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو، مظاہر نقوی صاحب کو، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو ایک منظم طریقے سے نشانہ بنایا. اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کیا کر رہی ہے، وہ ان 3 جج صاحبان کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کر رہی ہے. اور سپریم کورٹ میں جو ججز ابھی ایلیویٹ ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں ان ججز کو خصوصی طور کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے 16 میں سے 8 ججز جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے نشانے پر ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مریم نواز جو ہیں وہ کیوں ان ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ نون لیگ کیوں ان ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، خصوصاً چیف جسٹس کو اور 2 ججز کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز کا کوئی معاملہ ہے ان کے پاس. اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایشو ہے. یہ تمام کیمپین صرف ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ جو نیب کی امینڈمنٹس کی کیسز سن رہا ہے، وہ بینچ ڈیزالو ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ نہ دے. وہ 1100 ارب روپے کا فائدہ جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے لیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ NRO 2023 ہے، 2023 کا NRO ہے، اس کو بچانے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں مخصوص آڈیوز آ رہی ہیں، وہ ایک ہی میڈیا گروپ کے لوگوں کے ساتھ بن کے وہ آڈیوز آ جاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. اور مریم نواز آن ریکارڈ ہے یہ کہنے کے اوپر کہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں. تو اس لیے ہمیں ویڈیوز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ججز کی ویڈیوز بھی وہ مریم نواز لا سکتی ہیں. کیونکہ اس وقت یہ جو کیس ہے یہ وہ طوطا ہے جس میں مریم نواز کی، نواز شریف کی، حسن نواز کی، حسین نواز کی، شہباز شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی جان پھنسی ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ نے نیب کی امینڈمنٹس کو کالعدم قرار دے دیا اور وہ سارے مقدمے بحال ہو گئے جن کے ذریعے 1100 ارب روپیہ ریاست پاکستان کا ان 3 خاندانوں میں بانٹ دیا گیا، اس کے نتیجے میں جو رجیم چینج کا پورے آپریشن میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے یہ حکومت میں آئے. اسی لیے مین فوکس کیا جا رہا ہے ان جج صاحبان کو. میں ان جج صاحبان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر اس وقت عوام دیکھ رہی ہے اور پورا پاکستان اس وقت آپ کے پیچھے کھڑا ہے. پورا پاکستان اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ جو پاکستان بار کونسل میں کچھ وکلا جو حکومتی گروپ ہے اس کو استعمال کر کے جو آپ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اس کو مسترد کیا ہے بار ایسوسیشنز نے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو مسترد کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو مسترد کیا ہے، لاہور بار نے اس کو مسترد کیا ہے. 96 بار ایسوسیشنز جو ہیں اس وقت پاکستان میں وہ سپریم کورٹ کے حق میں ریزولوشنز کر چکی ہیں. اس کے ساتھ پاکستان کے جو ٹاپ لائرز تھے، جنہوں نے 50 لائرز جو اکٹھے ہوئے لاہور میں، انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی، وہاں پہ اعلامیہ جاری ہوا، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کھڑا ہونے کا اعادہ کیا. لہٰذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اور ججز کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ پورا پاکستان اس وقت ان کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے اور کسی بلیک میلنگ میں آئے بغیر آزادانہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے کریں. یہ معاملہ جس طرح لارڈ ہیوز نے کہا تھا امریکہ کے چیف جسٹس نے کہ جب امریکہ کی سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دے گی تو اس کو امپلیمنٹ کرانا پاکستان امریکہ کے لوگوں کا کام ہے. اسی طرح سے پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی، آپ آئین اور قانون کے اوپر کھڑے ہو کے فیصلہ دیں، امپلیمنٹ کرانا پاکستان کے لوگوں کا کام ہے. اگر پاکستان کے لوگ اپنے آئین کی حفاظت نہیں کر سکتے،
اگر اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے، تو پھر ہمیں قوم کہلانے کا حق ہی حاصل نہیں۔ پھر تو جیسے سوڈان میں، افغانستان میں، ان ملکوں میں، پاکستان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا آئین ہے جو 50 سال سے ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پورا پاکستان اکٹھا ہے۔ اگر آپ نے وہ کنسنسس ہی ختم کر دینا ہے، اگر آپ نے وہ اتفاق رائے ختم کر دینا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے کوئی آئین اور قانون کو، پاسداری کو، سپریم کورٹ کو بند کر دینا ہے، تو پھر تو ہم ایک ہجوم ہے، اور ہجوم کا تو کوئی جو ہے وہ حقوق نہیں ہے۔ پھر تو آپ ایک جنگل ہے، جنگل میں تو جو مرضی کر لیں، پھر تو آئین قانون ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہے کہ انہوں نے آئین کو بچانا ہے، یہ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا فرض ہے۔ اور جس طرح کل عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آئین نہیں رہتا اور سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر سڑکیں فیصلہ کریں گی، گلیاں فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج بھی جو ان کی جو تمام کوششیں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ سے فلانا جج جو ہے وہ بینچ سے ہٹ جائے، تو سپریم کورٹ تو آدھی سپریم کورٹ کے اوپر پھر ریفرنسز ہیں، تو سپریم کورٹ کے وہ سارے جج جن کے اوپر ریفرنسز ہیں وہ ہٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ تو بند ہو جائے گی، اور یہی آپ چاہتے ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے آج بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ جو بینچ بنانا اختیار ہے چیف جسٹس پاکستان کا، وہ اپنے مطابق چلیں، اور پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے۔ مرضی کے بینچ بنوانے کا شوق پرانا ہے، یہ رفیق تارڑ کے زمانے سے بینچ بنوانا، اور پھر ملک قیوم کے زمانے سے بینچ بنوانا، اس حکومت کے میں شامل جو شہباز شریف ہیں اور کمپنی ہے، ان کا پرانا یہ رواج ہے کہ وہ بینچ بنواتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کی کل انٹرویو چلا تھا، میرا ذاتی طور پہ ویسے شوکت صدیقی صاحب کے لیے احترام ہے، اس لیے میں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب تو جو پیناما کی بات کر رہے تھے، پیناما کی ایویڈنس جو ہے وہ تو آپ کے سامنے لندن میں کھڑی ہے، اتنی بڑی بڑی جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بلڈنگیں ہیں، وہی پیناما ہے نا، اور کیا پیناما ہے؟ نواز شریف اسی میں ان کو سزا ہوئی ہے پیناما میں۔ تو جو آج کل ہو رہا ہے، اور وہ جو ججز کے ساتھ اور فکسیشن میں ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے یہاں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہ بات کر رہے تھے۔ بہرحال لیکن ایک مافیا جو ہے اس سے اس وقت میرا خیال ہے جوڈیشری ایک باقاعدہ مافیا سے ان کا مقابلہ ہے۔ یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہ ڈرگ لارڈز ہوتے تھے باہر کیوبا میں، لیٹن امریکہ کے ملکوں میں، وہ تو سپریم کورٹ کو، عدالتوں کو انہوں نے بم بھی مار دیے تھے، یہ بھی بم بھی مارنا چاہتے ہیں ویسے تو سپریم کورٹ کو، صرف تکلف کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے کبھی کوئی لائر لیڈر لے آتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ان کی کوئی حکومت کے جو پے رول کے اوپر وکلا ہے، ان کی کوئی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ کو ان کی جو ہے وہ سننی چاہیے۔